अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुस्समद। इसके साथ आपने ना एक लफ्ज मिलाना है और वो आपने पढ़ना है। चलते फिरते आप पढ़ें, इस तरह आपने पढ़ना है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 मिनट बाद आप देखेंगे कोई भी हाजत है ना, कोई भी मकसद है आपका, उसके लिए आप इसको खास नियत करके वुजू करके आप पढ़ना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त है, वो बड़ी देर से ना प्रॉपर्टी डीलर है, बड़े अच्छे माविन भी हैं हमारे इदारे के। तो ज़ाहिर बात है दारुल उलूम है, 100 से ज़्यादा दीनी मदारस की ब्रांचेज है, खानका का एक नाम है आस्ताना अलिया पीर मुर्शद पीर रब्बानी हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरकज़हू। तो वो सिलसिला ब सिलसिला बड़ी देर से, यानी कि वो ताल्लुक में थे, टाइम से राब्ते में, तो काफी हद तक ना पिछले दिनों में बहुत ज्यादा जीरो हो गए, डाउन हो गए। प्रॉपर्टी डीलरी का उनका काम था। तो मैं अचानक से उनकी ना मुलाकात मेरी थोड़ा टाइम के बाद हुई, तो मैंने उनसे मुलाकात की जब, तो वो अपना जैसे इंसान की आदत होती है, वो सारे अपने मामलात होते हैं, ज़ाहिर बात है एक दूसरे के साथ दुख सुख करना। मुख्तसर ये है कि जब उन्होंने मुझे बताया ना जी कि मामलात तो जीरो हो गए, ज्यादा लंबे चौड़े वाकया सुनाने का मैं आदी नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि मैंने इसके फवायद जो उनसे ना वो लातादाद मेरे पास वाकयात है, लातादाद लोगों ने इस अमल से फायदा हासिल किया है। मुझे ना इस सारी दुख भरी दास्तान जो उनकी आधे घंटे की, 3 घंटे की उन्होंने सुनाई, खुलासा कलाम यह है कि जी मैं जीरो हो गया। चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसी रूहानी ताकत दे दे आप। मुझे कहने लगा कि या कोई ऐसा मुवक्कल दे दे, ऐसा जिन दे दे, या ऐसी कोई पावर दे दे जो मेरे काम मिनटों में करे, तो मैं अपने पांव पे दोबारा खड़ा होना चाहता हूं, यानी कि अपने कारोबार को दोबारा स्टैंड करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल फिनिश हो गया, क्या करूं मैं? तो मैंने कहा यार आप ये अमल करो अल्लाह समद का, साथ एक लफ्ज था। तो वो ना बड़ा मुस्कुराया, तो मुस्कुरा के ना तो मुझे कहने लगा बस। मैंने समझा पीर साहब आप तो बड़े तवीज़ वगैरह और बड़ी ये चीज़ें और बड़े लंबे चौड़े वज़ाइफ और बड़े लंबी चौड़ी शर्तें तो चिल्ले करवाएंगे हमसे, बड़े ये वो। मैंने कहा यार आप ना दुरूद खिजरी, ज़ाहिर बात है हमारे जो मुरीद होते हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया में, उनकी रूटीन होती है वो 100 दफ़ा तो लाजमी पढ़ते हैं ना, 500 का हुक्म होता है। वैसे बिल्कुल जो सुस्त तरीन मुरीद है ना वो भी 100 दफ़ा लाजमी पढ़ता है, ये हमारे सिलसिले का हुक्म होता है। और वैसे भी मेरे से जो मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे साथ रूहानी निस्बत करने वाले हैं, जो मेरे साथ एहतराम का रिश्ता रखने वाले हैं, जो अकीदत का, वो 100 दफ़ा लाजमी पढ़ा करें सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मद व अला आलिही वसल्लम। ये दुरूद खिजरी है, ये 100 दफ़ा पानी पे दम करके आप पिया करें, सुबह भी शाम भी, ये रूटीन बना लें आप। मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं यार पावर नहीं है हमारे पास, रूहानी पावर, मैं कहता हूँ ये अमल आप रूटीन से कर रहे हैं ना अगर, तो जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जादू, कोई और मामलात या कोई ऐसी चीजें आप पे ना हो नहीं सकती। खैर उन्होंने जी मुझे कहा जी ठीक है, मैंने उनको ये अमल दिया ना जी, तो यकीन मानिए कि चंद दिनों के अंदर, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर मेरी उन्होंने दावत की और बड़े एहतमाम के साथ तो मुझे उन्होंने बुलाया और बड़ी खुशी का इजहार किया। उनका ये ऐसे ऐसे इन्वेस्टर मेरे साथ अब जुड़ गए हैं ना कि जो सफर मैं 25-30 साल में करके यहां तक पहुंच के फिर बर्बाद हुआ, आज मैंने शुरू किया तो आज 20-25 दिन भी नहीं लगे, तो मैं आज 25-30 दिन के अंदर अंदर उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं। और अब मेरे मतलब ठीक ठाक जो इन्वेस्टर मेरे साथ है और मेरी सोच से भी ज्यादा काम चल रहा है। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा जी आप ये अमल जारी रखिए, ठीक है। उसकी ख्वाहिश थी कि जी मेरे लिए कोई बहुत बड़ा आर्डर शार्डर लगाएंगे, तो ये तो मोहब्बत होती है, जिसको कहते हैं ना बैठा नजर नहीं आता उसे खड़ा नजर भी नहीं आता। तो बहरहाल इशारा काफी होता है। तो जो लोग राब्ते में होते हैं जो चीजें, तो अगला बंदा अगर नहीं भी, तो अगले बंदे को खुद सोचना चाहिए कि यार बंदा मेहनत कर रहा है। और देखिए हम कोई डिमांड नहीं आपसे करते कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर इजाजत है, पूरी वीडियो देखें फिर नहीं। ये बंदे की अपनी मोहब्बत होती है, अगर आपको पसंद आई है तो आपको कहने की जरूरत नहीं। खानदानी वही होता है जो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से,
عزت کا جواب عزت سے، احترام کا جواب احترام سے، محنت نظر آئے گا تو خود بخود لائک کر دے گا، اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی شرط و شرائط نہیں ہے جی. یہ عمل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں نا جی، اس عمل کا جو معاملہ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کے 3 منٹ میں بھی رزلٹ دیکھے. ٹھیک ہے، تو اس کے 2 طریقے، ایک تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو مسلسل پڑھنا ہے، اور ایک اس کو مکمل ایک ترتیب اور ترکیب کے ساتھ رات کو آپ نے عشاء کے بعد سوتے وقت آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی تعداد آپ نے پوری کرنی. بس یہ 2 طریقے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی میں سے ہر قسم کے جادو کو ختم کرے گا. ہر قسم کے چیلنج ہے میرا، یہ عمل کرنے والے کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ الصمد کا علیحدہ موکل ہے، اور اس کے آگے جو لفظ آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو، اس کا علیحدہ موکل ہے. اور اللہ الصمد کے موکل کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جیسے دائیں دیکھ رہا ہوتا ہے ویسے ہی بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں وہ نیچے اوپر دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے جو بھی آپ کا ذکر کرے گا نا موکل، وہاں پہ اسی وقت پہنچ کے مداخلت کرے گا. آپ کا کوئی برا ذکر ہو رہا ہے، آپ بیٹھے کہیں اور ہے، آپ کے دشمن کہیں اور آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو برباد کرنے کے لیے، آپ کو تباہ کرنے کے لیے، آپ کی وہ اپنی ٹینشنوں میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی پڑ جائیں گے. ان کو 3-4 دن بعد خیال آئے گا، ہوئے یار ہم نے تو فلاں بندے کے ساتھ یہ کرنا تھا، چلو یار ٹائم گزر گیا چھوڑو پڑے. یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو ایسے ختم کریں گے یہ روحانی طاقتیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہوگی. یہ آپ کے کاروبار میں اتنا زبردست آپ کو رسپانس ملے گا. میں کہتا ہوں ایسی اجڑی ہوئی دکانیں، برباد مارکیٹیں، فیکٹریاں، کارخانے جو بالکل لوگ زیرو ہو چکے تھے نا، میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے یہ عمل کروائے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بڑے بڑے عمل، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑے چلے، بڑی بڑے تویز، بڑی بڑی چیزیں، بڑا دیکھیں سر، یہ روحانی نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم روحانی نسبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اجازت دے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے، یعنی کہ آپ ادھر عمل کے لیے بیٹھیں، اور آپ کے عمل کی روحانی پاور جب اپنی پاور میں آئے تو آپ نے جس سے نسبت قائم کی ہے، جس سے اجازت لی ہے، اس کی بھی روحانی طاقتیں جو ہیں وہ اسی وقت مداخلت میں آئے، اور ان روحانی طاقتوں کا، یعنی کہ آپ کے مرشد کریم کی روحانی طاقتوں کا اور آپ کے عمل کی روحانی طاقتوں کا آپس میں کنیکشن ہو جانا، اس کو اجازت کہتے ہیں. جس سے آپ اجازت لے لیں، آپ کا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے، مطلب آپ کا اس سے کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، نہ ہی اس کو آپ کے بارے میں پتہ ہے. بس کمنٹ میں جی اجازت ہو گئی، اجازت، یہ اجازت ہے بھائی. بندے کی بندے سے اجازت نہیں ہے، کمنٹ کی کمنٹ سے اجازت نہیں ہے کہ آپ کمنٹ میں اجازت مانگے دوسرا دے دے، یہ اجازت ہوگی، یہ اجازت نہیں ہے. اجازت ہوتی ہے نسبت کی نسبت کو اطلاع دینا، یعنی کہ آپ کے عمل کی روحانی طاقتیں آپ کے شیخ کے عمل کی روحانی طاقتوں کے ساتھ جب جڑ جائیں گی، ان کا آپس میں جب کنیکشن ہو جائے گا، تو اسے کہتے ہیں روحانی نسبت، اسے کہتے ہیں اجازت. اسی لیے بہت سارے خواہشمند حضرات روحانی نسبت کر کے عمل اگر کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو کروا دیتا ہوں، وگرنہ اپنے اپنے شیخ مربی کی آپ اپنی نسبت کر سکتے ہیں، مرشد کریم کی نسبت کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے جو نسبت کرنی ہے، اگر آپ خواہش مند ہیں تو میں آپ کو کروا دیتا ہوں، وگرنہ عمل تو بالکل میں نے آپ کو تقریباً 3 حصے بتا دی ہے. تو پہلے نسبت اگر جو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کروا دیتے ہیں. پڑھیے گا میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. یا اللہ، میں اپنی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے سچی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں سونے پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے روحانی نسبت قائم کرتا ہوں یا قائم کرتی ہوں. یہ نسبت میں ایک لفظ بولا گیا ہے، سونے پیر و مرشد، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور قادریہ
اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو پیشوا حضرت ابوبکر صدیق اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نسبت ہوتی ہے ان بزرگوں سے حضور کے دربار، پھر فیض، یہ سارا سلسلہ روحانی نظام ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا۔ اچانک کوئی حاجت پڑ گئی ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا، نیت کر کے میرا کام فوری کرو، فوری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو عمل میں لانا چاہتے ہیں تو پھر عشاء کے بعد آپ نے 313 مرتبہ روزانہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو۔ شرینی وغیرہ لے لینی، چینی وغیرہ، میٹھی شوگر، گڑ وغیرہ لے لیں، مٹھائی وغیرہ لیں، جو بھی میٹھی چیز ہونی چاہیے وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے۔ 313 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اس مٹھائی کے ڈبے کو یا اس شرینی کو یا اس چینی کو، جو بھی ہے، اتنی سی لے لیں، آپ تھوڑی سی لے لیں، پابندی نہیں ہے، تھوڑی سی لے لیں۔ وہ آپ نے میٹھی چیز کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور صبح آپ نے اس میٹھی شرینی کے اوپر 7 ٹائم پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو درود شریف آتا ہے وہ درود شریف آپ نے پڑھنا 7 مرتبہ، 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دم کرنا 3 مرتبہ۔ وہ میٹھی چیز آپ نے کیڑے اور مکوڑوں کو ڈال دینی ہے۔ اس وقت جب آپ پھینک رہے ہیں نا، تب آپ نے کہنا کہ میرا کام کرو فلاں، میرا فلاں کام فوراً جلدی کرو، ہو جانا چاہیے۔ یہ 2-3 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ جو کام ہے نا وہ ہو جائے گا، جس کی آپ کی خواہش ہے۔ یقین مانیے، آپ یہ کر کے دیکھیں، کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، اللہ الصمد یا عزیزو عام روٹین میں پڑھیں اور یہ رات کو 313 مرتبہ میٹھی شرینی پہ، یقین مانیے آپ یہ عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی کبھی حاجت ہوا کرے گی، پریشانی ہوا کرے گی، آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے کرے گا یار یہ پریشانی آنے والی ہے اور اس کا حل یہ ہے۔ دست غیب سے جسے مدد کہتے ہیں نا، رزق، کاروبار، برکت کے حوالے سے، وہ آپ نظر آئے گی، آپ کو محسوس ہوگی، کیفیت معلوم ہوگا کہ واقعی روحانی طاقت میرے ساتھ ہے۔ اجازت دیجیے۔